پہلا حملہ ہوا تھا ہمارے اپارٹمنٹ پہ، اور اس زمانے میں ہم گلشن اقبال میں رہتے تھے. جس دن یہ حملہ ہوا تھا صبح کا ٹائم تھا، میں دفتر میں تھا. ظاہر ہے میں صبح آ جاتا تھا اسٹار میں، لیکن ظفر، اظہر، یہ لوگ گھر کے اوپر تھے. جب اٹیک ہوا تو یہ سارے لوگ زخمی ہوئے. اظہر جو تھا وہ جانڈس میں پڑا ہوا تھا. اس جانڈس میں ظفر پہ سب سے زیادہ ہوا اس کو، کیونکہ بعد میں پتہ چلا کہ ظفر نے کوئی BBC پہ کوئی خبر تھی، اس پہ ان کا ریئیکشن تھا. اور وہ جو ہوا تھا اس پہ پورے، میں چونکہ اس کا آئی وٹنس نہیں ہوں، کیونکہ مجھے تو حمید ہارون نے بلایا اور انہوں نے بتایا اس چیز کا فوراً. اور اس نے ظاہر ہے جس طرح ہوتا ہے کہ اس نے پہلے مجھے، کیونکہ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، تو حمید نے کہا کہ اس پہ اٹیک ہوا ہے، سارے لوگ ٹھیک ہیں. میں صرف اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ شکر ہے کہ میرے والد اس وقت کہیں گئے ہوئے تھے، نکلے ہوئے تھے، وہ اس وقت نہیں تھے. وہ جب وہاں، اگر اس وقت وہ ہوتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، میں کہہ نہیں سکتا. لیکن ادھر جو ایک میٹ تھی اس کا مس کیریج ہوا اس کا، تو وہ پورا ایک، وہ جو ظفر کی وائف ہے تسلیم، ان سے آپ کبھی پوچھیے گا، وہ بیان نہیں کرتے، ناقابل بیان. لیکن اس کے بعد حمید ہارون صاحب آئے، انہوں نے ہمارے والد سے کہا کہ یہ سیف جگہ نہیں ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ جو شرمندگی تھی اس واقعے پہ، وہ آفتاب شیخ صاحب کو تھی. کیونکہ آفتاب شیخ صاحب ہمارے خاندانی وکیل رہے تھے، ہمارے والد سے بہت قریب تھے. اور ایک ہمارے علی مختار رضوی ہیں، انہوں نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ جنہوں نے حملہ کیا ہے انہیں اس گھرانے کی تاریخ کا ہی نہیں پتا. تو انہوں نے کہا، حمید ہارون نے، کہ آپ میں کلفٹن یا اس جگہ پہ کہیں وہ کر لیتے ہیں، یہ جگہ سیف نہیں ہے. تو ہمارے والد نے یہ کہا کہ تم کیوں چاہتے ہو کہ میں حملہ آوروں کو کامیاب ہونے دوں، کیونکہ حملہ تو وہ وہاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ جگہ نہیں چھوڑوں گا. اور سالوں بعد ظاہر ہے آگے بڑھا، لیکن اس وقت ہم اس کے بعد کئی سال رہے. ہم نے وہاں سے بھی وہاں، پھر اس کے بعد شادی کے بعد بیانی ہائٹس شفٹ ہو گیا تھا، اور ہم وہیں رہے. وہیں سے ہم نے رپورٹنگ کی، اسی طرح رپورٹنگ کی بلا خوف، کیونکہ وہ والد کا جو جملہ تھا اس نے ہم سب بھائیوں کو بہت زیادہ اسٹرینتھ دی اس چیز میں، کہ اگر والد اس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے. اس کے بعد ظفر پہ تو بہت سیریس اٹیک اسلام آباد میں بھی ہوا، اور وہ اگین BBC اسلام آباد میں تو باقاعدہ اس کے دفتر پہ اٹیک ہوا، زخمی بھی ہوئے تھے اس میں وہ چیزیں. یہ جو گولی والا واقعہ تھا، میں تو اس پر بھی کوئی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے 2 دن پہلے مہاجر رابطہ کونسل کا ایک بیان جاری ہوا تھا، اور انہوں نے بہت سے نام لیے تھے، اور انہوں نے ہم سب بھائیوں کے نام بھی اس میں شامل کیے تھے، اور ان کو مہاجر شوونسٹ کہا تھا ہمیں. تو اس بیان پر آپ دیکھیں کہ اس بیان پہ کوئی ریئیکشن ہماری طرف سے نہیں گیا تھا. لیکن اس کے 2 دن بعد جب یہ بلٹ والا ہوا، اور صرف میری گاڑی ایونٹ اسکرین پہ نہیں، ہمارے جو زرار خان ہیں ان کی گاڑی میں بھی ایک اینولپ پڑا ہوا تھا. ہمارے فوٹوگرافر AFP کے آصف اس کی موٹر بائک پہ چپکا کے گئے تھے. تو پھر کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ اسٹیج ایسی ہے کہ اس پہ خاموش نہیں رہا جا سکتا، کیونکہ پھر اس کا اگلا مرحلہ تمہیں گولی ہو ڈائریکٹ. اس پہ اچھی بات یہ کہ پوری برادری نے جس طرح ریئیکٹ کیا، اور اس کے بعد اس زمانے کی پولیس نے تو بہت کہا تحفظ کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں. میں نے کہا مجھے کسی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے. جب میں یہ پروفیشن جوائن کیا تھا
مجھے پتا تھا، میں نے پڑھا تھا کہ صحافت ہمیشہ سے ایک رسکی پروفیشن ہوتا ہے. میں نے اے ٹی چودھری صاحب کا وہ مسلم اخبار کا وہ جو انہوں نے اپنی پالیسی ایک زمانے میں بیان کی تھی فرنٹ پیج پہ کہ the responsibility of journalism is to tell every perfect government that you are not perfect. تو ظاہر ہے جب آپ ایسی صحافت کریں گے جس میں آپ کچھ کو ناراض کریں گے، اور صحافت ہوتی وہ ہے، خبر ہوتی ہی وہ ہے جس کو حکومتیں نہیں چاہتی دیکھنا، تو یہ رسک تو ہے، اس میں زیادہ ہوتا ہے. آپ کس طرح اپنا آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو وہ اسی طریقے سے وہ ایف آئی آر آج بھی میرے پاس موجود ہے، کھڑی ہے. یونینز کے حوالے سے بھی، یونین کے زمانے میں بھی بہت سے تھریٹ ہوئے، تو اس لیے اس کے بعد اس کا کوئی فالو اپ بھی نہیں ہوا. اس کی شاید ایک بڑی وجہ یہ کہ اوور آل پاکستان میں جو ریئیکشن آیا، انٹرنیشنلی جو ریئیکشن آیا، اس نے شاید آئندہ والی گولی کو روک دیا.